الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في موضع آخر فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 51واں پروگرام ہے 51. اور اس وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ، اچھے اخلاق پر گفتگو کر رہے ہیں. اور آج ہم کو اس پر بات کرنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین. یہ ایک ہی ٹاپک آج بھی پورا دن ہو پائے گا اور انشاءاللہ کل بھی اسی پر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا اور اپنے ڈھنگ سے پیدا کیا. بڑا اس میں حسن رکھا، بڑی ترتیب رکھی، بڑا سسٹم رکھا. انسان کو پھر اس میں سب سسٹم میں سب سے اچھا رکھا. کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ احسان نہیں کہتا ہے کہ میں نے اتنا کیا ہے، لیکن یہی چیزیں اس میں احسان رکھا ہے. اس نے کہا یہ جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا یہ پورے عالم پر میں نے احسان کیا. قرآن مجید کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ مسلمانوں پر، مومنین پر اللہ نے بڑا احسان کیا ہے. اس بات فیہم رسولا منہم، جبکہ اس میں سے ایک رسول کو چنا. دنیا کی ساری تخلیق پر پروردگار عالم نے احسان کا ذکر نہیں کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس نے خاص کر امت مسلمہ پر احسان کروایا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو، جو اللہ کے رسول رحمۃ للعالمین ہے، رحمۃ للعالمین ایک کتاب ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صفت اللہ نے کسی بھی نبی کے لیے استعمال نہیں کی. کون یہ صفت؟ رحمۃ للعالمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے اس کو آپ پہلے سمجھ لیں کہ رحمت کی تعریف کیا ہے، رحمت کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک آدمی سزا دے رہا ہے تو یقینی بات ہے کہ آپ کہیں گے کہ وہ جو ہے اس کے اندر رحم نہیں ہے. تو جب تک ایک آدمی جانور کو دبا کر رہا ہے آپ کہیں گے کہ آدمی کیا ہے، سزائیں بھی دے رہا ہے، قتل بھی کیا گیا ہے، جنگ میں تلوار لے کر کے بھی اترا گیا ہے. ان سارے چیزوں کے باوجود اللہ اس کو رحمۃ للعالمین کہہ رہا ہے. تو رحمت کی جب تک ہم تعریف نہیں جانیں گے تب تک رحمت کے بارے میں ہم صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. رحمت کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ گئے؟ رحمت میں 3 باتیں ہوتی ہیں. ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی رحمت نہیں کرو کہ انسانیت پریشان ہو. نمبر 1، مثال کے طور پر سارے جانور جو کھائے جاتے ہیں وہ ہماری انسان کے لیے ہماری ضرورت ہے. اگر آپ یہ رحمت دکھلائے کہ صاحب کسی جانور کو نہیں کھایا جائے تو جانور کے حق میں رحمت ہوا لیکن ہمارے اوپر ظلم ہو گیا، جبکہ ہماری خدمت کے لیے ہی سارے جانور پیدا کیے گئے. تو رحمت میں سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ ایسی رحمت نہیں دکھلائی جائے گی کہ جس سے کون پریشان ہو جائے؟ انسان پریشان ہو جائے. بات سمجھے؟ نمبر 2، ایسی رحمت نہیں دکھلائی جائے گی کہ ظالم کو ظلم کرنے پر یہ ہو کہ ہم مزید ظلم کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. ایک آدمی نے مرڈر کیا ہے، اس کے ساتھ اگر اس سے پوچھیں تو بولیں گے رحمت یہی ہے کہ مجھے قتل کے بدلے میں کوئی سزا نہ دی جائے. لیکن آپ اس کا الٹا جس کو قتل کیا ہے اس کے ساتھ رحمت کیسی کی جائے؟
تو رحمت کی دوسری تعریف یہ ہے کہ ظالم کو ظلم پر انکریج نہیں ہو، ظالم ظلم پر آگے نہ بڑھ سکے اور مظلوم کی دادرسی ہو جائے. یہ نمبر دوسری شرط ہے رحمت کی. نمبر 3، کسی کو اتنا آزاد نہیں کرو کہ اس کی آزادی سے دوسرے آدمی کی آزادی ڈسٹرب ہو جائے. مثال کے طور پر عورت کہتی ہے کہ صاحب میرے ساتھ بڑا ناانصافی، بڑی ناانصافی ہوئی ہے، طلاق کا حق مردوں کو دے دیا گیا اور ہمارے ہاتھ میں نہیں رکھا گیا. اللہ نے اتنی آزادی اس کو دی کہ جس سے دوسرے پر ظلم نہ ہونے پائے. ابھی اس سسٹم کے خلاف یورپ کے کئی ممالک نے پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کر دیا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے، مرد بھی طلاق دے سکتا ہے. ابھی جو یورپ کا ایوریج طلاق کا ہے وہ 49% ہے. کتنا ہے؟ 49% لوگ طلاق دیتے ہیں. یہ ایک دم کریکٹ ڈاٹا ہے کہ ہر دوسری عورت مطلقہ. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اتنی آزادی دے دی کہ آزادی نے کیا کر دیا، دوسرے کو کیا کر دیا، عزت کر دیا. تو آزادی اتنی دی جائے گی جتنی کہ دوسرے کے اوپر کیا ہو، آپ کا اختیار نہ چلنے پائے. تو 3 شرطیں ہو گئی. پہلی کیا بتایا کہ آدمی کی ضرورت متاثر نہیں ہونا چاہیے کسی پر ایسی رحمت نہیں ہے. نمبر 2، ظالم کو ظلم کرنے پر بڑھوتری نہیں ہونی چاہیے بلکہ مظلوم کی دادرسی کو سامنے رکھنا ہے اور ظالم کے اوپر ظلم کا سزا رکھنی ہے. نمبر 3، اتنی آزادی نہیں دیں کہ دوسرا آدمی اس آزادی کی بنیاد پر پریشان ہو جائے. ان 3 باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے رسول رحمت اللہ علیہ بات سمجھ رہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اب ہم جتنے اس میں باتیں پیش کریں گے آپ ان تینوں کو اپلائی کرتے ہیں کہ یہ تینوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز وہاں پر لاگو ہو رہی ہے. اس پر لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پوری کتاب سے کسی ٹاپک پر لکھی گئی ہے کہ اللہ کے رسول رحمت العالمین ہے. اور لکھنے والے نے ماشاء اللہ کے رسول کی صفت بھی ایسی ہے کہ 20-25 جلدوں میں سیرت پر بعض کتابیں عربی میں لکھی گئی اور اس کے باوجود اس نے آخر میں یہ لکھ دیا کہ میں مکمل نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ایسی بات کے مالک ہے. اب ہم ایک پر بات کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری پر تو نہیں بات کر سکتے، چھوٹی باتوں پر ہم بات کریں گے جس سے ہمارا تعلق ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ کے رسول کی یہ ہے کہ اس نے ہم کو اور اللہ کو ہاٹ لائن پر کر دیا. دنیا کے جتنے مذاہب تھے ہر مذہب نے اللہ سے ملنے کے لیے بیچ میں ایک بیریئر لگا رکھا تھا. آپ جب تک فادر سے نہیں مل سکتے ہیں تب تک آپ اوپر کے نہیں جا سکتے. جب تک آپ برہمن کو خوش نہیں کر سکتے ہیں تب تک رب راضی نہیں ہو سکتا. سارے مذہب والوں نے بیچ میں ایک میڈیٹر رکھا اور وہ میڈیٹر جان بوجھ کر رکھا تاکہ ہماری روزی روٹی چلتی رہے. اللہ کے رسول کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے رب سے سارے بندوں کو ملایا. ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ تم اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بغیر نہیں جا سکتے، بلکہ اس نے کہا یہ وہ رب ہے کہ اگر تمہارے جوتے کا فیتا بھی ٹوٹ جائے تو تم اپنے رب سے مانگو. دوسری جگہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی بات کو ہمارے سامنے ریکارڈ کیا، ادعونی استجب لکم. اللہ کہتا ہے مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں. یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اس کا ہم احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتے، ورنہ ہم در در کی ٹھوکر کھاتے. اب افسوس اس پر یہ ہے کہ جس نبی نے اتنا واضح انداز میں گفتگو کی تھی اس کی امت آج در در ٹھوکر کھا رہی ہے اور رب سے ہاٹ لائن پر جانے سے تیار ہے. اپنے دربار میں پروردگار عالم اپنے بارے میں خود کہتا ہے میں سوتا نہیں ہوں،
سونا تو درکنار ہے، مجھے جھپک بھی نہیں آتی، ایسے بھی نکلتا میں. کیوں؟ اگر آپ نے اللہ کو لگا دیا لائن اور وہاں سے اگر جواب آیا اللہ سو رہا ہے 5 منٹ کے بعد بات کرو، تو معاملہ پوری دنیا کا ادھر ادھر ہو جائے. آپ کی اور ہماری ضرورت کی بنیاد پر، اور وہ رب یہ بتانا چاہتا ہے میں ان تمام کمزوریوں سے منزہ اور پاک ہوں، وہ سوتا نہیں، کھاتا نہیں. اگر ایک خوراک بھی وہ کھا لے تو ایک فقیر کہہ سکتا ہے کہ اگر اللہ نہیں کھاتا تو وہ خوراک ہم کو مل جاتی، زیادہ وہ کھاتا نہیں. پھر اللہ کے رسول نے اس ہاٹ لائن کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ وہ رب تمہاری ماں سے زیادہ ممتا اور محبت رکھتا ہے. ماں سے مثال کیوں دیا ہے اس کو آپ سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے ماں سے مثال اس لیے دیا ہے کہ جب تو اپنی ماں سے کوئی کام لیتا ہے تو بازو والی کو لے کر کے نہیں جاتا ہے. آنٹی امی سے بول دو ہم کو کھانا دے دے. اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری ماں سے تمہارے اندر کھٹک پیدا ہو گئی ہے. اگر تم کو اپنی ماں کی محبت پر ناز ہے تو کتنا بھی آپ پریشان ہو، نافرمان ہو، ماں کے پیر سے چپٹ کر کے اپنے مسائل کو حل کر کے اس کو راضی کر سکتے ہیں. اس سے 70 گنا ممتا رکھتا ہے پروردگار عالم. یہ مثال دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو میں نے رب سے ملایا ہے جس کے بیچ میں کوئی نہیں. کوئی بھی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں آدمی کے بغیر ہم وہاں تک نہیں جا سکتے، شرک اکبر یہ بات کر رہی. یہ جو کہا جاتا ہے، میں 1 منٹ میں وہ بات کہہ دوں جو آپ کو پریشان کر رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے واسطے سے دعا مانگی جاتی ہے، اس کا سمجھ لیں. مولانا تھانوی نے جو بات اس میں کہی ہے وہ سب سے سیکنڈ بات کہی ہے.